دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے تلوار کا کھیت۔ چاچا نور محمد جو کافی دیر سے بچوں کی دھما چوکڑی برداشت کر رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا اور جلدی سے بچوں کی طرف دوڑے۔ او کم عقلوں، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں آپس میں ہی لڑ لڑ کے مرے جا رہے ہو؟ میری دکان کو تلوار کا کھیت بنا رکھا ہے، جاؤ گھروں کو، تم کم بختوں کی مائیں بھی نہیں پوچھتی۔ چاچا نور محمد بڑبڑائے۔ گاؤں سے قدرے باہر کی سمت چاچا نور محمد لوہار کی بھٹی تھی، جہاں وہ بھٹی میں آگ جلا کر ان میں لوہا گرم کرتے اور پھر اس میں سے دانتیاں، چھڑیاں اور ٹوکے تیز کرتے اور نئے بھی بناتے تھے۔ نور محمد لوہار کے ساتھ ان کا بھتیجا رضوان بھی کام کرتا تھا۔ 5ویں کلاس تک وہ کئی بار اسکول سے بھاگا تھا، اب اسکول چھوڑ کر چچا کے ساتھ کام سیکھتا تھا۔ رضوان وہیں بھٹی کے پاس بیٹھا چاچا نور محمد کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ جب ایک بچے کے چلانے کی آواز آئی تو وہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت چاچا نے اپنی چپل اتار کر بچوں کی طرف پھینکی تھی، جو چاچا کی ہمسائی سکینہ دادی کے پوتے کے سر پہ لگی۔ وہ ایک دن پہلے ہی گنجا ہوا تھا۔ وہ سر کو ہاتھوں سے ملتا گھر کی طرف بھاگا۔ چاچا نور محمد پاؤں گھسیٹتے ہوئے اپنی دوسری چپل اٹھا کر لائے اور تھوڑی ہی دیر بعد پھر بھٹی کے پاس آ بیٹھے۔ رضوان نے چاچا کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ چاچا کے حلق سے پانی کا گھونٹ نیچے اترتے ہی ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو انہیں افسوس ہونے لگا اور وہ رضوان سے کہنے لگے، ایسے ہی بیچارے بچے کو چپل لگ گئی، میرا اسے مارنے کا تو ہرگز ارادہ نہیں تھا، کمبخت گرمی نے پہلے ہی عاجز کر رکھا ہے اور اوپر سے یہ بچوں کے بازو کی پاں مزید تاؤ دیتی ہے۔ بچے تو بھاگ گئے مگر تھوڑی ہی دیر میں دادی سکینہ نور محمد کی دکان پر آ پہنچی۔ نور محمد، تم نے میرے پوتے کو مارا کیوں ہے؟ چاچا نور محمد بالکل خاموش تھے۔ دادی سکینہ پھر بولی، نور محمد صرف میرا پوتا ہی تو نہیں تھا، دوسرے بچے بھی تو کھیل رہے تھے۔ رضوان ساری صورتحال میں کبھی چاچا کو تو کبھی دادی سکینہ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چاچا نور محمد خاموشی اور شرمندگی سے اٹھے اور دادی سکینہ سے کہنے لگے، بہن مجھے معاف کر دو، ان بچوں کے شور نے مجھے تاؤ دے دیا تھا، میں پہلے ہی گرمی سے پریشان تھا، کچھ یہ بچے سارا دن میری دکان کے سامنے تلوار کا کھیل بنائے رکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ دادی سکینہ جو بہت غصے میں تھی، رضوان نے انہیں بھی ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ دادی نور محمد کے پاس بڑے موڑے پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ چاچا نے کہا، سکینہ بہن، میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی بچے کو ماروں، مگر کیا کروں، یہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ 14 اگست کو گزرے تو ہفتہ ہو گیا، مگر صبح سے دوپہر اور پھر رات گئے تک یہ بازوں سے پاں کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھاگ دوڑ سے میری دکان کو تلوار کا کھیت بنائے رکھتے ہیں۔ خود سوچو، میں ایک تو بھٹی میں آگ جلا کر کام کرتا ہوں، گرمی پہلے ہی بہت ہے، اوپر سے ان کی پاں اور لڑائی جھگڑا، بس میں غصے میں آ گیا اور میں نے چپل دے ماری تو تمہارے پوتے کو لگ گئی، ورنہ میرا ارادہ بالکل بھی ایسا نہ تھا، معاف کرو۔ چاچا کی عاجزی دیکھ کر دادی کا غصہ کچھ کم ہو گیا، کہنے لگی، کوئی بات نہیں نور محمد، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اکیلے تمہارا ہی قصور نہیں، بچے تمہیں ستاتے ہیں اور تم تاؤ میں آ جاتے ہو۔ چاچا نور محمد لوہے کی سلاخیں بھٹی میں رکھتے ہوئے بولے، دیکھو بہن، یہ لوہا بھی بالکل انسان ہی کی طرح ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے، مگر میں اسے تاؤ دے کر خوب گرم کرتا ہوں تو اسے مرضی کی شکل دے دیتا ہوں۔ انسان کا غصہ بھی ایسا ہی ہے، انسان کا دماغ بھی ایسے ہی گرم ہو جاتا ہے اور شیطان پھر اس سے کچھ بھی کروا لیتا ہے، چاہے وہ کسی کی بے عزتی کرنی ہو، کسی کو زخمی یا قتل کروانا ہو، یہ سب کام انسان ہمیشہ غصے میں ہی کرتا ہے، اسی لیے تو ہمارے دین میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی میں بھی دادی سکینہ چاچا نور محمد کی ٹھنڈی زبان سے مکمل طور پر مطمئن ہو چکی تھی۔ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں جا کر بہو کو سمجھاتی ہوں کہ وہ بچوں کو دوپہر کے وقت گھر میں سلایا کرے اور دوپہر انہیں سپارہ پڑھنے بھی بھیجے۔ یہ کہتے ہی اٹھ کر دادی سکینہ چلی گئیں۔ اب رضوان بولا، چاچا یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، تاؤ میں آنا، تلوار کا کھیت اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی وغیرہ وغیرہ۔ چاچا نے بتایا،
بیٹا انہیں محاورے کہا جاتا ہے۔ تاؤ میں آنا کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ یا طیش میں آنا، اور تلوار کا کھیت یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے تو اسے تلوار کا کھیت کہتے ہیں۔ اور ہاں، آخری بات، یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اکیلے نہیں لڑ سکتا، اس کے لیے دو آدمی بالکل ایسے ہی ضروری ہیں جیسے تالی بجانے کے لیے دو ہاتھ۔ رضوان کو یہ محاورے بہت پسند آئے تو وہ چاچا سے کہنے لگا، چاچا جی، ان محاوروں کی مدد سے تو ہم بہت لمبی بات بہت مختصر الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ چاچا بولے، جی ہاں، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ دوبارہ سے پڑھنے لگ جاؤ تو بہتر ہوگا۔ رضوان ان محاوروں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش ہو کر دوبارہ اسکول جانے کا وعدہ کر لیا۔ بچوں، دوستوں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔